لیلا را او بے برد، لیلا کو وہ لے جائے گا، اما یقین دارم لیکن مجھے یقین ہے کہ گاوے من مال اورا میزند کہ میرا جو بیل ہے وہ اس کے بیل کو ہی مارے گا۔ خبر آوردن کی مراد آمد ہے، باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ کسی نے یہ خبر دے دی کہ مراد بھی آ گیا ہے۔ رستم را مرخص کر دیں، رستم کو ہم نے مرخص کیا یعنی اجازت دے دی جانے کی۔ و اورا خواستیم لیکن مثل این شد که رستم با جزئی تغییری در لباس و قیافه برگشته باشد و او خواستیم اور رستم نے چاہا لیکن مثل این شد که رستم با جزئی تغییری در لباس و قیافه برگشته باشد، جو رستم ہے وہ اپنے لباس میں تھوڑی تبدیلی کریں اور اپنی شباہت میں قیافہ میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی لائیں۔ اری مراد ہم رستم بود، جب مراد آیا تو ایسا ہی لگ رہا تھا، ہاں اری کا مطلب ہے ہاں، مراد ہم رستم بود، مراد بھی رستم جیسا ہی تھا۔ معلوم شد کہ این یکی دو ماہ زودتر با دنیا آمدن، پتہ چلا کہ یہ دونوں 2 ماہ زودتر با دنیا آمدن، 2 مہینے یکی 2 ماہ زودتر با دنیا آمدے، یہ 2 مہینے آگے پیچھے دنیا میں آئے ہیں، یعنی ان کی عمر میں صرف 2 مہینے کا فرق ہے۔ مادرهای شان خواہر و پدرهای شان برادران، ان کی جو مادرهای شان ان کی جو مائیں ہیں و خواہر ہیں آپس میں بہنیں ہیں، و پدرهای شان برادران اور ان دونوں کے باپ جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، ان کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں اور ان کے والدین جو ہیں ان کے باپ جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ چنان باہم شبیہ، یہ اس قدر آپس میں ہم شبیہ تھے یعنی ایک دوسرے سے ان کی شکل و صورت مل رہی تھی۔ وہ ہر دو چنان خوب بنور، اور دونوں اس قدر خوبصورت تھے، خوب تھے، اچھے تھے کہ ہرچہ خواستم از دیدی لیلا بین انہ فرقی بھی گزارم، کہ جس قدر بھی میں نے چاہا کہ لیلا کی نظر سے ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق کروں، یکی را انتخاب کنم دیدم انصاف نیست، اور 2 میں سے میں چاہوں کہ ایک کو چھوڑوں اور ایک کو انتخاب کروں لیلا کے لیے، لیکن ایسا کرنا مجھے انصاف نہیں لگا کہ میں ایک ہی کو سلیکٹ کروں دوسرے کو چھوڑوں۔ مراد ہم امید داشت، مراد کو بھی یہ امید تھی کہ گاوش گاوے رکیبرا بیزانت، کہ اس کا جو بیل ہے وہ اس کے دشمن کے بیل کو مارے، و اورا با وصال برساند، اور اس کو لیلا کے وصال تک پہنچائیں۔ من کے برفیقم گفته بودم، میں نے چونکہ اپنے رفیق کو کہا تھا، جنگی گاوہارا نخواہم دید، میں بیلوں کی لڑائی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسرار می کردم، میں کافی اصرار کر رہا تھا، ہر چیز زودتر انکار بشود، جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ہو جائے۔ بنظرم می آید کہ چون گاوہا میدانند در راہ عشق جان بازی خواہند کرد، میری نظر میں ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ جب یہ بیل جانیں گے کہ وہ عشق کے راستے میں جان بازی کر رہے ہیں، ترس و رنجی نہ خوانداشت، انہیں نہ ڈر اور نہ رنج ہوگا۔ 2 ساعت بعد از ظهر گفتند میدان آمده است، 2 گھنٹے دوپہر کے بعد کہا گیا ہے کہ اب میدان تیار ہے۔ نزدیکی خانگی قد خدا زمین مسطح بود، نوکر کے گھر کے سامنے ایک زمین کا ٹکڑا مسطح تھا، یعنی وہ پلین تھا، تقریباً بعرض 70 میٹر، جس کا جو چوڑائی جو ہے وہ 70 میٹر تھی۔ ایک طرف ان رود خانہ، اس کے ایک طرف میں دریا، و طرف دیگر تپئی سبز کوچکی بود، دوسرا ایک ٹیلا تھا یعنی ایک پہاڑی تھی جو گھاس سے سبز تھی لیکن چھوٹی پہاڑی تھی، کوچکی تھی۔ طول میدان تا انجا کی زمین سراشیب میں شد، اس میدان کی جو لمبائی ہے وہ اتنی تھی کہ
زمین سراشیب میں شد، نزدیک بس 100 میٹر میں رسید. تو وہ آگے نیچے کی طرف جا رہی تھی، تقریباً 100 میٹر تھی. اہل دہ روئی تپہ و دو طرف میدان اژدہام کردی بودند. اہل دہ یعنی گاؤں کے لوگ، روئی تپہ اس پہاڑی کے ٹیلے پر، و دو طرف میدان اور میدان کے دونوں طرف اژدہام کردی بودند، یعنی ان کا ایک بڑا اژدہام ہوا تھا، جھنڈ بنا ہوا تھا، وہ دیکھ رہے تھے. ما روئی تپے در ارتفاع 2 میٹر از زمین قرار گرفتیم. ہم نے بھی اس ٹیلے پر 2 میٹر کی دوری پر، ارتفاع پر، زمین کے 2 میٹر کی دوری پر ہم نے قرار کیا اور دیکھ رہے تھے. چند دقیقہ طول نہ کشید، کچھ ہی منٹ ہو گئے کہ ہمہ بلند شد، کہ لوگوں کی جو آوازیں ہیں وہ بلند ہوئیں، لوگوں کا جو چہچہانا ہے وہ بلند ہو گیا، یعنی لوگوں کی آوازیں بڑھنے لگی ہیں. رستم در جلو گاوے نر کوی ہیکلی بہ میدان آمد. رستم آگے آگے اپنے ساتھ طاقتور بیل میدان میں لے آیا. یک گلہ گاوی مادہ بندنبال رسیدن. یک گلہ گاوی مادہ بندنبال رسیدن، تو اس کے پیچھے پیچھے ایک گائے جو ہے، گاوے مادہ، ایک گائے جو ہے بندنبال رسیدن، اس کے پیچھے پیچھے پہنچ رہی تھی. رستم در ثلث اول. رستم تیسرے نمبر پر، ثلث اول یعنی 3rd one، میدان استاد میدان میں کھڑا تھا. چند دقیقی سربا گوش غاو را نوازش کرد. چند منٹ اس نے اپنے بیل کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان کو نوازش کی، اس کے کان میں کچھ کہا اور ہاتھ پھیرایا. گاوے ہمان جا افتاد. گاو وہیں پر، اس کا بیل جو ہے وہیں پر رکا. گاو وہائی مادہ ہم یکی پس از دیگری اغلب خوابیدن. اور گاو ہمان جا افتاد، گاو وہیں، اس کا بیل وہیں پہ رکا. گاو وہائی مادہ، اور جو مادہ گائیں تھی، یکی پس از دیگری ایک کے بعد دوسرے، اغلب خوابیدن اچانک وہیں پر بیٹھ گئے یا سو گئے، جس کو کہیں گے. اہل دہ ہمہ گردن میں کشیدن. گاؤں والے سب گردنیں اونچا کر رہے تھے کہ ببینن گاوے مراد از طرف مقابل از سراشیبی بالا بیاید، کہ مراد کا جو بیل ہے مقابل راستے سے بالا بیاید، اوپر آ جائے. وہ وارد میدان بھی شود اور وہ میدان میں داخل ہو جائے. مدتی طول کشید. تھوڑی مدت ہوئی. و از مراد خبری نہ شد. مراد سے کوئی خبر نہ آئی. رفتے رفتے وقال مردم در گرفت. لوگوں کی باتیں شروع ہوئی. و ہر ان شدید تر، اور پہلے سے آوازوں میں شدت آ گئی. و درمیان کلماتی کی نفہمیدم، اور ان باتوں کے درمیان جو میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، اغلب کلمہ وطن با لہجہ مخصوص مازندرانی بگوشم خورد. تو کچھ وطن کی آوازیں میرے کانوں تک جو مازندرانی انداز میں وہ لہجہ تھا، وہ اسی میں وہ میرے کانوں تک پہنچی. وہ وطن کی آوازیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے، تو اسی طرح سے وطن کی آوازیں وہاں سے چلنے لگی. چون ہرگز احتمال نمی دادا درن موقع کلمہ وطن مورد استعمال داشتہ باشد. میں نے ہرگز اس بات کا خیال نہیں کیا تھا، یا میرے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس موقع پر کلمہ وطن کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، کہ اس وقت کیوں استعمال ہوگا یہ. وب اللہ چن چشم و حواسم ہم متوجہ لیلا بود. اس وقت چونکہ میری آنکھیں، میرے حواسات صرف لیلا کی طرف متوجہ تھے، کہ ایک گردن از دیگران بلندتر، اور لوگوں کی ایک گردن دوسری گردن سے اوپر اٹھ کر دیکھ رہے تھے. مثل مجسمہ درمیان نے زنہا استادے، جیسے ایک مجسمہ عورتوں کے درمیان کھڑا تھا. و با تمام قوا انقلاب درون را حفظ می کرد. و با تمام قوا انقلاب درون حفظ می کرد.
دیرون را حفظ می کرد اور تمام اپنی طاقت سے اس انقلاب آنے والے موقع کے اندرونی انقلاب یعنی لیلا کے اندر جو انقلاب آنے کا موقع تھا وہ اپنے طاقت کے ساتھ اس کو حفظ کر رہی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی کہ ظاہر نہ شود، کہ وہ ظاہر نہ کرے، نہ پرسیدم موضوع گفتگو چیز یا وطن چھمانے دار ہے۔ میں نے اب نہیں پوچھا کہ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع کیا ہے، یہ وطن کا کیا مطلب ہے، یہاں پر وطن کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ناگہان سرو سینه و هیکل مراد از سر شیبی بالا آمد. اچانک سرو جیسا قد رکھنے والا اور ہاتھی جیسا سینہ رکھنے والا مراد نیچے سے اوپر آیا. گاوے نر و گاوے مادہ عیش بدنبال بود. اس کا بیل اور اس کے پیچھے اس کی گائیں آ رہی تھی. گاوے رستم آہستہ از زمین برخاست. رستم کا جو بیل ہے آہستہ سے زمین سے اٹھے. و غرشی کرد، انہوں نے آوازیں دے دی. گاوہائی مادہ شمع برخاستند، اس کے بعد اس کی مادہ گائیں بھی زمین سے اٹھی. گاوے مراد نعرہ درازی کشید، مراد کے بیل نے ایک لمبا نعرہ مارا. و چند قدم بجلو دوید، اور کچھ قدم آگے کی طرف دوڑا. و ایستاد، اور کھڑا ہوا، دوڑا اور کھڑا رہا. پاہا را چپ و راست گذاشت، اس نے اپنے پاؤں کو ایک کو چپ یعنی بائیں سائڈ میں اور ایک کو دائیں سائڈ میں راست گذاشت رکھا. و سر را یک وری پائین آورد، اور سر کو ایک سمت سے نیچے لایا، ایک طرف سے نیچے لایا. و گاوے رستم بیک حملہ خود را بحریف رساند، رستم کے بیل نے ایک ہی حملے میں خود کو اپنے حریف کی قریب پہنچایا، یعنی مراد کے بیل کے سامنے پہنچایا. کلہا چنن محکم بہم خورد، کہ گفتم مغزشان متلاشی شد. انہوں نے اپنے سر اس طرح محکم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے کہ مجھے لگا کہ ان کے جو سر کے مغز ہیں وہ نکل گئے، یا وہ ایک دوسرے کے سر کے اندر کے مغزوں کے متلاشی ہیں، ان کو نکالنا چاہتے ہیں. بعض فاصلہ گرفت، پھر سے انہوں نے دوری اختیار کی. بار دیگر حملہ کردن، دوبارہ انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا. و کلہا بہم زدن، اور سر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ٹکرائے. اما ان بار از ہم جدا نہ شدے، لیکن اس دفعہ ان کے سر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے. فشار می آوردن، ایک دوسرے کو دبا رہے تھے یعنی دھکا دے رہے تھے. گاہی ان و گاہی ان، ہر دفعہ یک قدم یا بیشتر دیگر را عقب می زدن. ہر دفعہ یعنی ہر وقت وہ کبھی ایک کو یا کبھی دوسرے کو پیچھے کر رہے تھے، یعنی دھکا دے رہے تھے. دھکا دے دے کر کبھی ایک بیل پیچھے جا رہا تھا تو کبھی دوسرا بیل پیچھے جا رہا تھا. مردم از زن و مرد و بچہ ہم در حال ہیجان بودند. لوگ، عورتیں، بچے سب کے سب ہیجان میں تھے، یعنی ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. دست و پا و صورت شان در پیچ و تاب بود، ان کے ہاتھ، ان کی صورتیں، ان کے ہاتھ پاؤں سب پیچ و تاب میں تھے، یعنی وہ بے قرار تھے. و باحرکات گاوہا، اور بیلوں کی حرکتوں سے بے اختیار خم و راست می شدن. کبھی جھک رہے تھے تو کبھی کھڑا ہو رہے تھے بیلوں کو دیکھنے کی وجہ دیکھتے دیکھتے. مگر لیلا کے مثل مجسمہ ہیچ حرکتی نہ داشت، لیکن لیلا ان میں سے تھی ایک مجسمے کی طرح، ایک سٹیچو کی طرح جو کوئی حرکت نہیں کرتی تھی. و اضطرابی نشان نمی راد، اور اس کے اندر کوئی اضطراب دکھ نہیں رہا تھا. گاوہا بہم کلہ می زدن، بیلوں نے آپس میں سر ٹکرائے. گاہ یک دیگر را عقب می کردن، کبھی ایک
کو پیچھے کر رہے تھے تو کبھی دوسرے کو. در یکی از فشارها ایک دھکے میں گاوے رستم عقب نشست. رستم کا جو بیل ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا تا نزدیک اول میدان رسید، یہاں تک کہ وہ میدان کے پہلے حصے تک پہنچ گیا، یعنی جہاں سے میدان شروع ہوتا ہے. ناگان حملے سختی کا، اچانک اس نے خطرناک حملہ کیا. و گاوے مراد را بسرعت تا بسرا شبی آقا برد، یہاں تک کہ اس نے مراد کے بیل کو سرا شبی آقا برد یعنی نیچے میدان کے نچلے سطح کی طرف پیچھے کر دیا.